بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ، آیات 125 126، صفحہ 18 اشارہ ڈی، یعنی سبق نمبر 18D ہم پہلے پارے کے آخری 5 صفحات پڑھ رہے ہیں اس کورس نمبر 5 میں۔ اب تک ہم نے 16 اور 17 دونوں صفحات کر لیے۔ 16ویں صفحے کے اشارات تھے نسخ و نسیان۔ کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کہ جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے؟ یا نسخ، سوال، خواہش، جنت اللہ۔ اور 18ویں صفحے کے اشارات تھے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم لوگ کے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، اور کہیں بے علم کہیں بات کرے اللہ، یا یہود، ظالم، عیسائی، بے علم، چاروں گروپس اللہ۔ اب ہم ہیں 18ویں صفحے پر جس کے اشارات ہیں ناراضی ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، اور بیت اللہ اور مکہ، یا مختصر طور پر ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم و بیت اللہ اللہ۔ اب ہم لیتے ہیں چوتھا اشارہ، اس کا تعارف۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کے ذریعے کعبے کی تعمیر عمل میں آئی اور توحید کے مرکز کے طور پر مکے کی بنیاد رکھی گئی۔ اشارات کیا یہاں کے اسباق کیا ہیں اس اشارے کے؟ ساری دنیا میں اور ساری تاریخ میں مکے جیسا کوئی شہر نہیں جہاں ساری دنیا سے روزانہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں امن اور رزق کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا۔ نئے الفاظ ہیں 0433202۔ یہاں پر کچھ زیادہ ہیں لیکن اس سے پہلے اور بھی گئے جہاں پر کوئی نیا لفظ نہیں تھا، تو اوسطاً وہی ہر سطر میں ایک نیا لفظ۔ تو اسباق جو ہیں اس کے لیے ایک دوسرے کو بتائیے علم۔ اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت، اس خاص گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مثابتاً، اجتماع کی جگہ، کیا بنایا؟ اجتماع کی جگہ بنایا، کس کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کو اجتماع کی جگہ بنایا، مرکز بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے امن و خوراک کی دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب شہر مکہ ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی کئی معجزات دیکھے جا سکتے ہیں جو وہاں گزشتہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ کچھ معجزات کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ کو بیان کیجئے علم، ترجمہ کیجئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیت، خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ علم۔ وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ علم۔ اگلا ٹکڑا لیتے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو تم دونوں میرا گھر، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، عہدہ الی، یعنی ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طاہرا، تم دونوں پاک رکھو،
بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سجدے کی جمع سجود ہے اور یہاں پر دوسرا معنی ہے سجدہ کرنے والے۔ علم، یہاں پر پیغام کیا ہے؟ 4 طرح کے گروپس کا ذکر کیا گیا، اس کو آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ علم کہ طائفین، عاکفین، رکع، سجود۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کہ طہرا پاک رکھو تم دونوں، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ علم، اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب کہا ابراہیم نے علیہ السلام، اے میرے رب بنا اس جگہ کو شہر امن والا، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے پس اسے نفع دوں گا تھوڑا، پھر مجبور کروں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ علم، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے علیہ السلام، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ہادا اس کو یعنی اس جگہ کو، بلدن آمنا شہر امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو امن کا شہر بنا، امن والا شہر بنا، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ نے کہا، ومن کفر اور جو کفر کرے گا، فأمتعه بس اسے نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا، یعنی انہوں نے کہا تھا صرف ایمان والوں کو رشتے، اللہ نے کہا جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا میں تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، عذاب کی طرف، وبئس اور بری ہے، المصیر وہ لوٹنے کی جگہ۔ علم، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت و قیادت کے تعلق سے بتا دیا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، یعنی ان کو امامت نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق و خوراک کی دعا صرف اہل ایمان کے حق میں کی، یعنی کافروں کے لیے نہیں کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ کفار کو بھی رزق ملے گا، اس لیے کہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، مگر آخرت میں کافروں کو جہنم کے عذاب، جہنم کی آگ کے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث لیتے ہیں ہم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ مکے کے جو معجزات ہیں اس کا اب ہم ذکر کرتے ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مکے میں نہ ہی کوئی ہریالی ہے اور نہ ہی کوئی تالاب اور نہ وہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ یہ کالے پہاڑ و وادیوں میں آباد شہر اللہ تعالیٰ نے جب مسابہ بنایا، ٹھکانہ بنایا، تو آج تک دنیا میں کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہوں، اور پھر روزانہ عمرے کے لیے بھی آتے ہیں، اور اپنی زندگی کی بچت کردہ رقم اس شہر کا سفر کرنے میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔
مقام ابراہیم یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ میں موجود دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کیجئے، غور کیجئے کہ دیگر مذاہب کی کتابیں بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مقام کا ذکر فرمایا تو آج تک محفوظ اور باقی ہے۔ اسی طرح مکے میں روزانہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور مکہ محفوظ شہر ہے، امن کا شہر ہے۔ تقریباً تمام تاریخی جگہیں اور شہر مختلف حادثات اور جنگوں میں برباد کر دیے گئے یا پھر انہیں دوبارہ بنایا گیا۔ مکہ جس دن سے مکے کی بنیاد اٹھائی گئی اس دن سے وہ محفوظ ہے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکا۔ مکہ ہر جانب سے کالے کالے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود آپ کو وہاں سال بھر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہر قسم کے پھل، ترکاری وغیرہ مل جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مکے کے لیے کی گئی دعا کے قبول ہونے کی واضح نشانی ہے۔ ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکلنے والا زمزم کا پانی جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ آج بھی نکل رہا ہے۔ اس پانی میں خاص طبی اجزاء ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ تالاب، نہ ندیاں ہیں، نہ قریب میں کوئی پانی کا ذریعہ ہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جو نکات ہم نے بیان کیے خاص کر مکے کے تعلق سے ایک دوسرے کو بتائیے۔ علم ترجمہ کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا، ہادا، اس جگہ کو، بلدن آمنا، شہر امن والا۔ اگر یہ ہوتا اس شہر کو امن والا بنا تو ہوتا یہ ہاذا البلد آمنا، لیکن یہاں پر ہے ہاذا بلدن آمنا، یعنی اس کو بنا امن کا شہر۔ علم، ورزق، اور روزی دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ علم، قال، کہا، اللہ نے کہا، ومن کفر، اور جو کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس اسے نفع دوں گا تھوڑا۔ مطلب پس، امتعو، میں نفع دوں گا، میں سامان دوں گا، ہو اس کو، قلیلاً، تھوڑا۔ علم، ثم، پھر، اضطرہ، مجبور کروں گا اس کو، یعنی میں مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس، اور بری ہے، المصیر، وہ لوٹنے کی جگہ۔ علم، تو یہاں پر کیا اسباق سیکھے ہم نے کہ ساری دنیا میں اور ساری تاریخ میں مکے جیسا کوئی شہر نہیں جہاں ساری دنیا سے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں امن اور رزق کے لیے دعا کی جو بالکل قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا چاہے وہ ایمان لائیں نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا، یعنی اس دنیا میں سب کو رزق دے گا۔ علم، ہم کہیں گے اللہ ہمیں حج عمرے کی سعادت سے نواز، ہمیں اپنے علاقے کی مسجدوں کی ہر ممکن خدمت کرنے کی توفیق دے، اور پلان یہ ہو سکتا ہے کہ میں مسجد یا مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی خدمت کے لیے کچھ وقت خاص کروں گا، جیسے مسجد کی صفائی، مسجد میں آنے والے بچوں کی مدد، بڑوں کی مدد وغیرہ۔ اب ہم لیتے ہیں اسماء و افعال، آخری ٹکڑا۔ اسماء ہے رکع، راکع کی جمع رکع، ایک دوسرا جمع ہے راکع کی جمع راکعون راکعین ہے، اور دوسری جمع رکع، رکوع کرنے والے۔ السجود، یہ بھی جو ہے خاص جمع ہے ساجد کی، سجود سجدہ کرنے والے۔ نار، نار کی جمع ہے نیران، بتائیے جمع، راکع، رکع، ساجد، سجود، نار، نیران۔ علم، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال۔ عہدنا، بتائیے عہدنا، عہدنا، عہدنا الہ کا مطلب ہم نے حکم دیا، تو یہ ہوگا عہدہ، ٹھیک ہے، دہرائیے، عہدہ یعہد اعہد، عہدہ یعہد اعہد، عاہد معہود عہد، عاہد معہود عہد۔ علم، عاکفین، بتائیے عاکفین، عاکفین اعتکاف کرنے والے، تو اس نے اعتکاف کیا، عکفہ، دہرائیے، عکفہ یعکف، عکف، عکفہ یعکف،
اعكف. عاكف معكوف عكوف. عاكف معكوف عكوف. علم. اس کے بعد لیتے ہیں ہم 3 حروف والے کمزور افعال. امن. امن کی اشارہ کیجیے. امن. امن تو وہ امن میں ہوا امینہ. دہرائیے. امینہ یأمن ایمن. امینہ یأمن ایمن. آمن مأمون امن. آمن مأمون امن. علم. طائفین. اشارہ کیجیے. طائفین جمع ہے. طائف سنگولر ہے طواف کرنے والا تو اس نے طواف کیا. طاف. دہرائیے. طاف یطوف طف. طاف یطوف طف. طائف مطوف طواف. طائف مطوف طواف. علم. قلیلا. اشارہ کیجیے. قلیل. قلیل یہ خاص ہے. قلیل یعنی تھوڑا ہونے والا تو تھوڑا ہوا قلہ. ٹھیک ہے. دہرائیے. قلہ یقل قلہ. قلہ یقل قلہ. قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. علم. قل کا مطلب قلن قلن کچھ بھی ہو سکتا ہے. مزید فی افعال لیتے ہیں. طاہرہ. بتائیے. طاہرہ 2 کے لیے. تم دونوں پاک رکھو تو اس نے پاک رکھا کیا ہوگا. طہرہ. اس نے پاک کیا طہرہ. بتائیے. دہرائی میرے بات. طہرہ یطہر طہر. طہرہ یطہر طہر. مطہر مطہر تطہیر. مطہر مطہر تطہیر. علم. امتع. امتع میں سامان دوں گا فائدہ دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس نے دیا متع. دہرائیے. متع یمتع متع. متع یمتع متع. ممتع ممتع تمتیع. ممتع ممتع تمتیع. علم. اس میں ایک اور ہے. اتخذوا بنا لو تو آپ نے اس کو کیا ہوگا اتخذ یتخذ. اتخذ متخذ متخذ اتخاذ. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. ویڈیوز سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے. ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.